شغل اور عادات سے حاصل کچھ بھی نہیں ہوتا. اصل فکر ہے. فکر جب پیدا ہوگی ہمیں مرنے کی تو پھر مرنے کی تیاری ہوگی, اور نہ صرف مرنے کی تیاری ہوگی بلکہ اس کے اندر زیادہ سے زیادہ وہاں کی چیزوں کو حاصل کرنے کی تیاری ہوگی. اور اگر یہ بات میں غلط کر رہا ہوں تو ہم دنیا میں دیکھ لیں, جب دنیا کی فکریں ہیں تو صرف دنیا حاصل کرنے کی فکر نہیں ہے, بلکہ دنیا کو اچھے سے اچھے بنانے کی فکر میں. کپڑے اچھے سے اچھے پہنے جائیں, گھر جو ہے وہ اچھا سے اچھا بنے, اس کے اندر کشادگی ہو, زیادتی ہو. یہ ہماری فطرتن ہے. لیکن یہ فطرت جب ہے اور حقیقتاً ہے, لیکن یہ دین میں نہیں پائی جاتی, یہ آخرت کے حوالے سے نہیں پائی جاتی. ہم جتنا پریشان اس دنیا کے مال و متاع کے لیے ہوتے ہیں, اس رزق کی تنگی کے لیے ہوتے ہیں, اتنا پریشان اللہ ماشاء اللہ کے لیے نہیں ہوتے, اللہ کو پانے کے لیے نہیں ہوتے. یہ اس کی دلیل ہے. ہمارے آنسو بہہ جاتے ہیں دنیا کی چیزوں کو حاصل کرنے کے لیے, ہم لوگوں کے سامنے گھگھیاتے ہیں, لیکن اللہ کو پانے کے لیے نہ ہمارے آنسو بہہ رہے ہیں نہ ہم گھگھیا رہے ہیں. یہ وہ دلیلیں سنا رہا ہوں جو اصل میں اس راستے میں چاہیے, جو دنیا میں ہمارے اندر پائی جاتی ہے. لیکن یہ دلیلیں ہمارے پاس اخروی معاملات میں نہیں پائی. کیوں؟ ہمیں فکر نہیں ہے مرنے کی. اگر جس دن مرنے کی فکر ہو جائے اس دن یہی سلسلہ پیدا ہو جاتا ہے. اسی لیے کہا گیا ہے کہ موت کو دن میں 40 دفعہ یاد کرو, تاکہ تمہارے دل و دماغ میں یہ بات بیٹھ جائے کہ بھائی یہاں سے جانا ہے, یہاں سے سب کو جانا ایک دن, اور قبر میں ہوگا ٹھکانا ایک دن. کر لے جو کرنا ہے, آخر موت ہے, ایک دن مرنا ہے, آخر موت. یہ وہ حقیقت ہے جس سے کوئی بھی شخص منہ نہیں موڑ سکتا. دنیا میں کئی مذہب بنے ہوئے ہیں, لیکن کوئی بھی اس حقیقت سے انکار نہیں کر سکتا کہ وہ اس دنیا سے جانا ہے. اسی لیے عرض کر رہا ہوں کہ اس دنیا سے جانے سے پہلے اس دنیا کی تیاری کرنی ہے. اس دنیا کی تیاری کیسے کریں؟ یہی بات اصل میں ساری چیزوں کی بنیاد ہے, کہ جو چیز بھی حاصل کرنا ہے جب تک اس کے ذرائع نہیں ہوں گے وہ حاصل نہیں ہو سکتی. تو وہ ذرائع کے ذریعے وہ چیز حاصل ہوتی, اس ذریعے کے وجہ سے وہ چیز ہم وہاں تک پہنچ سکتے ہیں, جس کو میں بار بار گھوم گھما کے بتا رہا ہوں کہ بھائی اس راستے کی جو رکاوٹیں ہیں وہ بڑی خطرناک ہیں. وہ اتنی خطرناک ہیں کہ علامہ الحفیظ, اور یہ باتیں میں ہر بار بتا رہا ہوں کہ دیکھو یہ راستہ اللہ نے جو ہمیں دیا ہے, اس کے اندر اللہ کیا کہہ رہا ہے, ہم آزمائیں گے, بغیر آزمائش کے تم نہیں کامیاب ہو سکتے. اور یہی دیکھنے میں آتا ہے, کیونکہ میرا تو محبت تعلق آپ ہی جیسے لوگوں سے, تو میں یہ دیکھتا ہوں کہ ایک آدمی نے اللہ کے راستے پہ چلنا شروع کیا, اس سے پہلے کوئی امتحان نہیں, کیونکہ پہلے تو لعنت پہ تھا, لیکن جیسے ہی اس نے اللہ کی طرف رجوع کیا اس کے اوپر امتحانات آ گئے. اب جب امتحانات کس چیز کا, کہ بھائی ایک طرف بیوی ہے, ایک طرف مسجد ہے, ایک طرف بچہ ہے, ایک طرف مسجد ہے, یا اسی طرح ہر نیک عمل کے پیچھے کوئی نہ کوئی معاملات آ کے رک جاتے ہیں. علامہ الحفیظ یہاں تک معاملات ہیں کہ ماں باپ کہتے ہیں بھائی کن چکروں میں پڑ گیا, بھائی مسجد بھاگ رہا ہے, ابھی تو مسجد میں 15 منٹ باقی ہے, 20 منٹ باقی ہے, ابھی جا کے مسجد میں بیٹھ جاؤ گے, تم نے اپنا کیا حلیہ بنا رکھا ہے. یہ حال کہاں سے بھی ہو رہا, وہاں سے جہاں سے علامہ الحفیظ کوئی انسان ایکسپیکٹ نہیں کرتا. تو یہی میں عرض کر رہا ہوں, یہی بڑا خطرناک امتحان ہے, لیکن ہم اپنے آپ کو ان باتوں کو سمجھ نہیں رہے. خدا نہ کرے کسی کو کینسر ہو گیا, کسی کو کوئی مرض لاحق ہو گیا, وہ بڑا امتحان نہیں ہے. اصل امتحان یہ ہے کہ ہم اللہ سے دور ہو گئے, یہ سب سے بڑا امتحان ہے. لیکن ہم اس امتحان کو سمجھتے ہی نہیں. کوئی بات نہیں صاحب, کر لیں گے. کل کی گارنٹی کون دے رہا ہے؟ کیسے ہو سکتا ہے ہم میں سے کوئی نہیں سکتا. اب بات یہ سمجھ میں بٹھانی ہے کہ بھائی یہاں سے جانے کے لیے ہم آئے ہیں, اور وہاں کے لیے ہمیں زیادہ سے زیادہ چاہیے. اور اسی لیے اللہ تعالیٰ نے مختلف وقتوں میں مختلف چیزیں ہمیں مہیا کی ہیں سپورٹ کے لیے. ایک طرف تو شیطان کو پیدا کیا,
ایک طرف امتحانات لگائے، ایک طرف نفس لگایا، دوسری طرف ان ساری چیزوں کے بارے میں بتا دیا کہ دیکھو جب ایسا ہو نا تم یہ کرنا، جب ایسا ہو تو تم یہ کرنا، اور جو یہ عمل کر گیا وہ کامیاب ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے پہلے کیا کہا کہ دیکھو ایمان لے آئے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ کونوا مع الصادقین، کیونکہ یہ جو صادقین ہیں یہی تمہیں جنت میں لے جانے کا ذریعہ ہے، تم اکیلے نہیں جا پاؤ گے۔ اور اس کی مثالیں قرآن میں دی جا چکی ہیں کہ ایک کتا بھی جو ہے اگر اس کی صحبت اللہ والوں کی ہے تو وہ بھی جنت میں جائے گا، ورنہ کتے جنت میں نہیں جائیں گے۔ اصحاب الکہف کے کتے جو ہے وہ جنت میں جنتی ہے، کس بنیاد پر؟ اسی صحبت کی بنیاد پر کہ ان کے ساتھ تھا، اس لیے اللہ نے کہا کہ کتا تو کتا ہے، لیکن صرف صحبت کی بنیاد پر وہ کتا جنت میں جائے گا۔ نوح علیہ السلام کی جو شخصیت ہے ہم سب جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے بہت بڑے پیغمبروں میں سے ان کا نام آتا ہے۔ انہوں نے 800-900 سال صرف اللہ کی لوگوں کو بتانے کے لیے، اللہ کی طرف بلانے کے لیے تبلیغ کی، لیکن ان کا بیٹا کیونکہ ان کے صحبت میں نہیں تھا، ان کے ساتھ نہیں ہوتا تھا، آخر وقت میں وہ ساتھ نہیں رہ سکا۔ تو یہ کیا، وہ صحبت، خراب لوگوں کی صحبت کی بنا پر وہ ان کا باپ کے ہونے کے باوجود وہ نہیں بچ سکا۔